صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي ناريا أغلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین برادر کی دارالعلوم دیوبند کی سابق دارالحدیث میں منعقد ہونے والی یہ مجلس مناظرہ عقیدہ حیات النبی پر مشتمل ہے. یہ عقیدہ اور یہ موضوع بعض اعتبارات سے اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. مناظرہ جن موضوعات پر ہوا کرتا ہے ان میں کسی خاص فریق کو مقابل سمجھ کر کے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن عقیدہ حیات النبی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر اگر ایک طرف غیر مخالفیت ہے تو دوسری طرف بریلویت ہے. یہ موضوع الفاظ دیگر اپنی اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ موضوع پر بعض جماعتیں افراط کا شکار ہوئی ہیں اور بعض جماعتیں تفریق کا شکار ہوئی ہیں. جو جماعت تفریق کا شکار ہوئی اس کو غیر مقلدیت کہا جاتا ہے اور جو جماعت افراط کا شکار ہوئی اس کو بریلویت کہا جاتا ہے. بریلویت نے افراط سے اس انداز سے کام لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گلی اور کوچوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی حاضر و ناظر سمجھ لیا، اور غیر مقلدیت نے تفریق سے اس انداز سے کام لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو روضہ اقدس سے بھی مٹا دیا. اس کے درمیان حد اعتدال اگر قائم کی ہے تو علماء دیوبند نے جمہور کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو بریلویوں کے عقیدے کی طرح گلی اور کوچوں میں موجود ہیں اور نہ ہی غیر مقلدیت کے عقیدے کی طرح آپ روضہ اقدس سے مٹے ہوئے ہیں، بلکہ آپ اپنے جسد اصلی کے ساتھ روضہ اقدس میں موجود ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو مٹی ملی ہوئی ہے، جو جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ زمین و آسمان ہی نہیں، اللہ رب العزت کی کرسی ہی نہیں بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اصلی سے متعلق مجھے گفتگو چونکہ عقیدے پر کرنی ہے اور آج کا ہمارا یہ مناظرہ چونکہ عقیدے کے تعلق سے ہے تو عقیدے کے تعلق سے چند باتیں ذہن نشی ہونی چاہیے. شریعت اسلامی میں بعض عقائد تو ایسے ہیں کہ جن کا ثبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعیت اور یقین کے ساتھ ایسا ثابت ہے کہ ایسے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کو عام آدمی جو دین کی تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتا ہے وہ بھی اس عقیدے کو جانتا ہے. جیسے توحید اور رسالت کا عقیدہ ہے ایسے عقیدے کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے. اور شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعیت اور تواتر کے ساتھ نہیں، اگرچہ قابل اعتماد ہے، اگر ان باتوں کا کوئی انکار کرے تو اس کو کافر نہیں کہا جاتا، اس کو ضال اور گمراہ کہا جاتا ہے. اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالشکور ترمذی نے مقام حیات انبیاء میں اور اسی طریقے سے مولانا منصور صاحب نعمانی دامت علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دین و شریعت کے صفحہ 110 پر نقل فرمایا کہ جب تم نے اس بات کو سمجھا تو پھر سمجھنا کہ عقائد دو قسم کے ہوئے، بعض عقائد قطعی ہیں اور بعض عقائد ظنی ہیں. قطعی عقائد ضروریات دین میں ہیں، ظنی عقائد ضروریات دین میں نہیں. قطعی عقائد کا انکار کرے تو کافر ہوگا، ظنی عقائد کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا. اسی گفتگو کو کیا ہے تو شرح عقائد کے شارح علامہ عبدالعزیز فرحانی علیہ الرحمہ نے شرح عقائد کی شرح ابراز صفحہ نمبر 598 پر فرماتے ہیں عقائد دو قسم کے ہیں، بعض عقائد قطعی ہیں، بعض عقائد ظنی ہیں. عقیدہ قطعیہ کا منکر کافر ہوتا ہے، عقیدہ ظنیہ کا منکر کافر نہیں ہوتا. عقیدہ قطعیہ کے لیے قطعی دلائل ضروری ہے، ظنیہ کے لیے ظنی دلائل کافی ہوا کرتے ہیں. جب آپ نے اس بات کو سمجھا تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کا مناظرہ جس موضوع پر ہو رہا ہے عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی علامہ عبدالشکور ترمذی کی صراحت کے مطابق عقائد قطعیہ میں سے نہیں بلکہ عقائد ظنیہ میں سے. اور عقیدہ ظنی ہوا کرتا ہے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا، لہذا غیر مقلدین کو کافر اس سلسلے میں نہیں کہا جاتا.
کوئی دوسرا مماتی ہو اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس موضوع کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے، اور مبحث کی وضاحت میں جانبین کے موقف کو جہاں پیش کیا جائے گا وہیں اس بات کی صراحت بھی لازم اور ضروری ہے کہ جمہور کا مسلک کیا ہے، ائمہ اربعہ کا مسلک کیا ہے۔ جمہور کا مسلک بیان کرنے کے لیے اور ائمہ اربعہ کا مسلک بیان کرنے کے لیے ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک طرف بریلویت ہے اور ایک طرف غیر مقلدیت ہے۔ ہمیں بریلویت کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو واضح کرنا ہوگا کہ جمہور کا اور ائمہ اربعہ کا مسلک وہی ہے جو علماء دیوبند نے تسلیم کیا ہے، اور غیر مقلدیت کو سامنے رکھ کر کے بھی ہمیں اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی۔ ایک جماعت مماتیت ہے، مماتی لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو ان مماتیوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اکابر علماء دیوبند کے موقف کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی اور اکابر علماء دیوبند کی تصریحات کو بھی پیش کرنا پڑے گا۔ تو مبحث کی وضاحت میں جہاں قرآن و حدیث کے سوا جمہور کے اتفاق کو، ائمہ اربعہ کے اتفاق کو بیان کیا جائے گا، وہی ساتھ ساتھ علماء دیوبند کا متفقہ موقف اور عقیدہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے تعلق سے جو عقیدہ ہے، عقیدہ حیات النبی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ حیات النبی کا تعلق کون سے عالم سے ہے؟ عالم دنیا سے ہے، عالم آخرت سے ہے، یا عالم برزخ سے ہے؟ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے کتاب الروح میں اسی طریقے سے حضرت استاد مفتی محمد یوسف صاحب تابلوی اپنی کتاب بدائع الکلام کے صفحہ 29 پر وضاحت کی ہے کہ عالم تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم عالم دنیا ہے، ایک عالم عالم آخرت ہے، اور ایک عالم عالم برزخ ہے۔ عالم دنیا اس کو کہا جاتا ہے کہ ولادت سے لے کر کے مرنے تک کا عالم عالم دنیا ہے، اور قیامت واقع ہونے کے بعد دخول جنت اور نار تک کا زمانہ یہ عالم آخرت کہلاتا ہے۔ اور آدمی کے مرنے سے لے کر کے قیامت کے وقوع تک کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور عالم برزخ کی صراحت کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الحاوی فی الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 پر نقل فرمایا کہ عالم برزخ نام ہے تین چیزوں کا، نمبر 1 زمان کا، نمبر 2 مکان کا، اور نمبر 3 حال کا۔ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے مرنے سے لے کر کے قیامت کے واقع ہونے تک کے زمانے کو عالم برزخ کہا جائے گا۔ مکان کا مطلب یہ ہے کہ میت کے قبر سے لے کر کے زمانے کو، علیین اور سجین تک کی جگہوں کو عالم برزخ کہا جائے گا۔ اور حال کا مطلب یہ ہے کہ میت راحت میں ہے یا تکلیف میں ہے، اس چیز کے بیان کرنے کو عالم برزخ کہا جائے گا۔ جب آپ نے اس بات کو سمجھا کہ میت کی حالت کیا ہوا کرتی ہے اور میت کا مکان کیا ہوا کرتا ہے، تو میت کی مکان کو اور حالت کو بیان کرنے کے لیے اب ضروری یہ ہوگا کہ ہم قبر کے مفہوم کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ ہم اپنے مردے کو قبر میں دفنایا کرتے ہیں، تو قبر کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے مفردات القرآن میں ملا علی قاری نے مرقات میں گفتگو کی ہے کہ قبر کہا جاتا ہے مقر الجسم فہو قبرہ، ارے جسم کے قرار پکڑنے کی جگہ وہی اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر آپ کسی انسان کو کسی گڑھے میں دفن کریں تو وہ گڑھا اس انسان کی قبر ہے۔ آپ کسی انسان کو جلا دیں، جلانے کے بعد اس کی راکھ اڑا دیں تو راکھ جس جگہ پر پہنچے گی وہ جگہ اس انسان کی قبر ہے۔ کسی انسان کو اگر کوئی جانور کھا لے تو جانور کا پیٹ اس انسان کی قبر بنے گی۔ تو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ کی اس تصریح کے مطابق کہا جائے گا کہ عالم قبر اور عالم برزخ کے اندر توسع ہے۔ عالم قبر کا حقیقی مفہوم کو یہی کہا ہے، لیکن عالم قبر کے مفہوم میں دریا کا پانی بھی آئے گا، عالم قبر کے مفہوم میں جانور کا پیٹ بھی آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان کو جلا کر کے اس کی راکھ اڑا دی جائے تو راکھ اڑانے کے بعد وہ راکھ جس مقام پہ پہنچی ہے تو اس مقام کو بھی عالم قبر اور عالم برزخ میں شمار کیا جائے گا۔ تو عالم قبر اور عالم برزخ کا مفہوم وسیع ہے۔ عالم قبر کا حقیقی مفہوم اگرچہ یہی گڑھا ہے، لیکن مجازی اعتبار سے عالم قبر اپنے اندر توسع لیے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عالم قبر میں مردے کو راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ جب مردے کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم مردے کو قبر میں دفناتے ہیں تو اس کی تو ہڈیاں ہو جاتی ہے، تو مردے کی تکلیف ہمیں نظر نہیں آتی، مردے کی راحت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ 75 پر فرمایا کہ اگر تم عذاب قبر کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو یوں سمجھنا جیسے امور ملکوتیہ ہے۔ ارے آپ علیہ السلام پر جبرائیل امین آتے تھے، صحابہ جبرائیل کے آنے کا اعتقاد رکھتے تھے لیکن جبرائیل کو دیکھتے نہیں تھے۔ ارے جب صحابہ جبرائیل کو نہ دیکھنے کے باوجود ان کے آنے کا اعتقاد رکھتے تھے
آپ علیہ پر جبرائیل آتے ہیں، صحابہ دیکھتے نہیں، اعتقاد رکھتے ہیں اسی طریقے سے عذاب قبر دیکھتا نہیں لیکن اس کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ شاہ صاحب دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ تم عالم قبر کو یوں سمجھنا جیسا کہ عالم خواب ہوا کرتا ہے۔ کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والے کی چیز میں ایک چیز، خواب دیکھنے والے کے حق میں ایک چیز مشاہد ہوتی ہے، دوسرا آدمی خواب نہیں دیکھتا تو نہ دیکھنے والے کے حق میں وہ چیز غیر مشاہد ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کے خواب کو جھٹلایا نہیں جاتا، تو جب آپ ایک غیر مشاہد چیز کو مشاہد مان لیتے ہیں تو عالم برزخ میں اگر کوئی چیز نظر نہ آئے، عالم قبر میں کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ شاہ صاحب کے تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ ارے اللہ نے تکلیف پیدا کر دی لیکن سانپ کا محتاج نہیں، اللہ نے راحت پیدا کر دی جنت کی کھڑکی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ رب العزت مردے کو قبر کے اندر تکلیف دے یا مردے کو قبر کے اندر راحت دے، وہ بنا اسباب کے پیدا کر سکتے ہیں، وہ بندے کو نظر نہیں آ سکتی۔ تو عالم قبر کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ مردے کی راحت اور تکلیف کا ہے، مردے کی راحت اور تکلیف کا ہے، یہ عقیدہ بالکل برحق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تکلیف ہو یا راحت ہو یہ خالی جسم کو نہیں ہوتی بلکہ جسم معروف کو ہوتی۔ تکلیف اور راحت خالی جسم کو نہیں ہوتی بلکہ جسم معروف کو ہوتی ہے۔ جب جسم معروف کو تکلیف بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر رہنے والا جسم معروف ہے، قبر کے اندر رہنے والا جو جسم ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ لیکن اس میں فرق ہے اندر، ایک تو عام لوگ ہیں اور ایک نبی ہے۔ عام لوگ ان کے جسم میں اور روح میں تعلق ہوتا ہے، اور نبی کو ہم حیات مانتے ہیں، نبی کو ہم زندہ مانتے ہیں، وہ تعلق کی بنیاد پر نہیں بلکہ روح کے جسم میں دخول اور تلفظ کی بنیاد پر ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے آپ علیہ السلام کو زندہ مانا ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اسی دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی زمین و آسمان ہی نہیں، اللہ رب العزت کی کرسی ہے بلکہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ اس عقیدے کو بیان کیا ہے علامہ بنوری علیہ الرحمہ نے معارف السنن میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد توحید صاحب بجنوری نے اپنی کتاب علماء دیوبند کے عقائد و نظریات صفحہ 131 پر ہم نے یہ جو عقیدہ رکھا کہ آپ علیہ السلام جسد انصری کے ساتھ زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں، یہ عقیدہ جمہور کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ مرزا علی قاری نے مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 461 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 23 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا۔ علامہ یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ نے آپ کے مسائل ان کے حل میں اس عقیدے کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ پر اگر کوئی سلام پڑھتا ہے آپ اس سلام کو اپنے ان کانوں سے سنا کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ ائمہ اربعہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ جب ہم احناف کو دیکھتے ہیں تو احناف میں امام طحاوی علیہ الرحمہ نے طحاوی صفحہ نمبر 405 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح الشفا کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 490 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ ابن حمام علیہ الرحمہ نے فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333 میں اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری جلد نمبر 8 میں اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ اور حافظ آخر میں علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ اور مالکیہ میں علامہ سکوتی علیہ الرحمہ نے وفاء الوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1352 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا۔ شوافی میں علامہ تاج الدین سوچی علیہ الرحمہ نے تبغاۃ الشافعیہ جلد نمبر 3 میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 22 پہ اس عقیدے کو نقل فرمایا۔ حنابلہ نے ابن عقیل کی کتاب الروضۃ البہیہ صفحہ 12 پر اس عقیدہ موجود ہے۔ اور حافظ ابن حزم ظاہری کہ جو غیر مقلدیت کے بعد کے اعتبار سے ترجمان مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المحلہ میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ اور ہمارے اپنے گھر کی شہادت میں علامہ شوکانی علیہ الرحمہ غیر مقلد عالم نے نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 پر اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے اور معقول جلد نمبر 1 صفحہ 405 میں اس عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔
اور پوری امت کا اتفاق ہے، جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدی صفحہ 125 پر پوری امت کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسد اصلی کے ساتھ روضہ اقدس میں موجود ہیں، کوئی آپ پر سلام کرتا ہے، آپ اس سلام کو سنتے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت کی ضرورت بریلویت اور نئے مقلدیت کو سامنے رکھ کر کے کرنی پڑی، اور جہاں تک ممالکیت کی بات ہے تو میں کہوں گا کہ علماء دیوبند کا بھی یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، ہمارے خیال میں اور ہم لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ اور حضرت مدنی الگ موقف کے قائل ہیں اور دیگر تمام اکابر الگ موقف کے قائل ہیں۔ یاد رکھیے گا، پوری جماعت دیوبندیت کا عقیدہ، حضرت نانوتوی کوئی کچے آدمی نہیں تھے، کوئی کمزور باتیں کرنے والے حضرت نانوتوی نہیں ہے کہ وہ جمہور سے ہٹ کر کے کوئی الگ رائے قائم کرے۔ حضرت نانوتوی نے جو بات نقل فرمائی ہے، جمہور کی موافقت میں بات نقل فرمائی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں آپ کسی دنیاوی جسد کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ رہیں اور حضور علیہ السلام پر اگر سلام پڑھا جائے آپ اس سلام کو سنتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے یہ عقیدہ تصانیف قاسمیہ صفحہ 3 پر نقل فرمایا ہے اور جمال قاسمی صفحہ 25 پر نقل فرمایا ہے۔ آپ یہاں رک کر کے ایک بات کو سمجھے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ اور علماء دیوبند کی کتابیں چونکہ اردو میں موجود ہیں تو اردو میں جب بات کی جاتی ہے تو الفاظ کا اور تعبیرات کا فرق ہوتا ہے نا، تو الفاظ اور تعبیرات کا فرق ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نبی کو حیات برزخی حاصل ہے، بعض نے کہا نبی کو حیات دنیاوی حاصل ہے، بعض نے کہا نبی کو حیات جسمانی حاصل ہے، بعض نے کہا نبی کو حیات روحانی حاصل ہے، بعض نے کہا نبی کو حیات حسی حاصل ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیے گا، تمام باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ جنہوں نے کہا نبی کو حیات برزخی حاصل ہے، ارے برزخ کے معنی پردے کے آتے ہیں، چونکہ وہ زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اس لیے اس کو حیات برزخی کہا گیا۔ جن لوگوں نے کہا نبی کو حیات جسمانی حاصل ہے، مطلب یہ کہ نبی اس دنیا کی جسم کے ساتھ قبر میں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا نبی کو حیات روحانی حاصل ہے، ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے ارے عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ میں احوال تاریخ بلا واسطہ روح پر ہوتے ہیں اور واسطے کے ساتھ جسم پر ہوتے ہیں۔ جب بلا واسطہ احوال روح پر تاریخ ہو رہے ہیں تو اس حیات کو حیات روحانی کہا جائے گا۔ اور اس بات کو حضرت استاد مفتی محمد یوسف صاحب تاوری نے بدائع الکلام کے صفحہ 19 پر نقل فرمایا ہے کہ عالم برزخ میں احوال مخاطب روح کی طرف بلا واسطہ ہوتے ہیں اور جسم کی طرف بلا واسطہ ہوا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی حیات دنیا کی نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے دنیا میں انسان ضروریات بشریہ کا مکلف ہوتا ہے بولو براز اس کو آتے ہیں، ایسی حیات آپ کو حاصل نہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی حیات عام انسانوں کی طرح نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ عام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی حیات معنوی ہے، ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم برزخ ہے، ہماری نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہے، ہم اس کو جانتے نہیں، لہٰذا آپ کو جو حیات حاصل ہے وہ حیات معنوی حاصل ہے۔ یہ پورے متفقہ تمام کے تمام اکابر علماء دیوبند نے جو مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں ان تمام کے تمام تعبیرات کا خلاصہ نتیجے کے اعتبار سے یہی نکلتا ہے کہ آپ علیہ السلام روضہ اقدس میں جسد اصلی کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس عقیدے کو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسی طریقے سے علامہ کشمیری علیہ الرحمہ نے ملفوظات میں بھی اور اپنی فیض الباری میں بھی اس کو نقل فرمایا، علامہ شبیر عثمانی نے فتح میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فتاوی شیخ الاسلام صفحہ 130 پر اس کو نقل فرمایا ہے، اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے اس متفقہ عقیدے کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس بات کی وضاحت یہ دیتا ہوں، اگر سے وقت ہو رہا ہے غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی، دراصل غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی شان کو حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے اس انداز سے بیان کیا وہ کسی دوسرے کا حصہ نہیں تھا۔ حضرت نانوتوی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر موت کیسے تاری ہوئی۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ آپ کی روح کو آپ کے جسم مبارک سے نکالا نہیں گیا بلکہ آپ کی روح کو پورے جسم سے سمیٹ کر کے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب جب پوری جسم سے سمیٹ کر کے روح کو سینے میں محفوظ کر دیا گیا اور موت نام ہے روح کے جسم سے تعلق کے ختم ہو جانے کا، تو پورے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے آپ پر موت طاری ہو گئی۔ اور جب یہی جسم قبر مبارک میں گیا ہے تو اسی روح کو قبر مبارک کے اندر پھیلا دیا گیا ہے، تو اس طریقے سے آپ کو عالم برزخ کے اندر زندگی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس چیز کی تشریح علامہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی اس بات کی وضاحت
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کچھ اس انداز سے کی کہ دیکھو تم کمرے میں چراغ رکھتے ہو، چراغ کے اوپر اگر کوئی گلاس رکھو تو پورے کمرے سے روشنی ختم ہو کر کے چراغ میں گلاس میں سمٹ جاتی ہے، تو یوں سمجھو کہ حضور کی روح بھی پورے جسم سے سمٹ کر کے سینے میں جمع ہو گئی تھی، تو دنیاوی اعتبار سے آپ پر موت طاری ہو گئی، لیکن اصل روح چونکہ موجود ہے تو برزخی کے اعتبار سے جب آپ کا جسم قبر مبارک میں پہنچا ہے تو اسی دنیاوی روح کو پھیلا دیا گیا ہے، تو آپ برزخ میں اس طریقے سے زندہ ہیں۔ یہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے نبی کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس عقیدے کو بیان کرنے کی جرأت بھی دی ہے، اور یہی عقیدہ جمہور کا ہے اور اسی پر اجماع ہے اور ارکان علماء دیوبند کا مختلفہ یہی عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مقلدیت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو غیر مقلدیت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح آپ کے جسم مبارک سے نکلی ہے اور دوبارہ جسم مبارک میں لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ آپ قبر مبارک کے اندر روح کے ساتھ زندہ نہیں ہے، قبر مبارک میں صرف آپ کا جسم موجود ہے اور وہ اس طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے پتھر ہوا کرتے ہیں یا کوئی بحث چیز ہوا کرتی ہے۔ آپ اس قبر میں زندہ نہیں بلکہ عالم ارواح میں آپ زندہ ہیں۔ یہ غیر مقلدیت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو نواب صدیق حسن صاحب نے دلیل الطالب صفحہ 886 پر اور مولانا ثناء اللہ عامر السری نے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ 137 پر نقل فرمایا ہے۔ اب آخر میں محل اختلاف کو آج سمجھ لیجیے گا، میں اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محل اختلاف کیا چیز ہے؟ بعض چیزیں علماء اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدیت کے درمیان متفق علیہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر موت طاری ہوئی ہے، دنیاوی اعتبار سے حضور پر موت طاری ہوئی ہے، اس بات کے اہل سنت والجماعت کے قائل ہیں اور غیر مقلدین کے قائل ہیں۔ یہاں آپ سمجھیے گا پورا مناظرہ اسی بات پر منحصر ہے کہ حضور علیہ السلام پر دنیاوی موت طاری ہوئی ہے، اس بات کے اہل سنت والجماعت کے قائل ہیں اور غیر مقلدین کے قائل ہیں۔ لہذا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها إنك ميت وإنهم ميتون۔ اس انداز کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اسی دنیا کی موت پر فٹ ہوتی ہیں۔ اگر اس انداز کی آیتیں پیش کی جائیں تو یہ جانبین کے متفقہ موقف کے مطابق ہیں، اس انداز کی آیتوں سے کسی دوسرے فریق کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گی۔ دوسری بات جو متفق علیہ ہے وہ یہ کہ روح آپ علیہ السلام کی زندہ ہے، روح کی زندگی پر اہل سنت والجماعت بھی متفق ہیں اور غیر مقلدین بھی متفق ہیں۔ لہذا روح کی حیات پر اگر دلیلیں پیش کی جائیں تو وہ دلیل قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ متفق علیہ چیز ہے۔ تیسری چیز جو متفق علیہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک قبر مبارک میں موجود ہے اور محفوظ ہے، تو موجود اور محفوظ ہونے کو غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں۔ اختلاف چوتھی قسم میں ہے کہ آپ کا وہ موجود اور محفوظ جسم حیات والا ہے یا حیات والا نہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا کہنا یہ ہے کہ حیات والا ہے، جسد عنصری کے ساتھ آپ زندہ ہیں، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وہ پتھر کی طرح بحث ہے اور اس میں کوئی شعور نہیں ہے بلکہ آپ عالم ارواح کے اندر زندہ ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر آپ مناظرہ سنیں۔ اب جانبین کے ترجمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے طرف سے حیات کے معنی کی بھی وضاحت کریں، موت کے معنی کی بھی وضاحت کریں اور عالم مثال اور عالم برزخ کی بھی تشریح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اپنے موقف کو سمجھنے کی اور اپنے اس موقف پر چلے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔